انجینئر کو انجینئر جان دے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر جان دے، پروفیسر کو رمضان شریف تو سا مسلح سننا ہوئے سامے او گلے سو سنن والا جرہا قرآن پڑھن والے مسلح پڑھن والے دے برابر دا ہوئے، تاکہ اگر قرآن پڑھن والا کوئی غلطی کرے وہ کو پیچھو ڈسن والا مضبوط ہوئے، تاکہ قرآن کوئی غلطی نہ تھی وے ان دے پیچھو ناظرے والے نہیں کھڑے دے، کوئی ان پڑھ نہیں کرنے دے، برابر دا بندہ گلے دے وے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کو شان عطا فرمائیے، نہ نبیان دی صف دے اندر حضور دے کوئی برابر ہے تے نہ فرشتیاں دی صف دے اندر حضور دے کوئی برابر ہے۔ اللہ نے سرکار کو سب تو اتے رکھے، سب تو ان برابر والا بندہ برابر والے دی غلطی یا ان دے علم دی حد دلا سکتے تے جن دے برابر ہی کوئی نہ ہوئے۔ فضیلت دے 3 ڈگریاں، ایک ہوندی ہے فضیلت نفسی جی میں آپ سارے بیٹھے ہیں، بھئی ہوندی ہے بعض کو بعض دے فضیلت، بھئی ہوندی ہے فضیلت کل، سارے اندوتے جن دی فضیلت ہوئے۔ ہی واسطے قصید بردے والے لکھے ان فضل رسول اللہ لیس لہ حد، حضور دی فضیلت دی کوئی حد کہہ نہیں، نبی سے دی فضیلت دی کوئی حد کہہ نہیں۔ سرکار دی شان دے اندر مولا علی سما بندہ جلے بولے دے، حضرت علی المرتضی سمی ہستی آکھے اللہ یعلم شانہ وہو علیم بیانہ، حقیقت دے اندر حضور دی شان جاندہ بھی اللہ ہے تے بیان کرنا ڈھنگ بھی اللہ کو آندے۔ باب مدینہ العلم دا اے مقام ہے کہ حضور دی شان دے اندر جلے بولے نن اپنے آپ کو کیا سمجھ دیں، سننا بیٹھے ہوئے مولا علی شیر خدا سما بندہ، بلکہ انہاں دے الفاظ ہیں ان درک وصف ہی جاہلن وابے قصر فہم ہی قائلن۔ اے مولا علی دی آجزی ہے حضور دی بارگاہ ہے، ساری نعت لکھ دے فرمایا جی میں گولڈے دے تاجدار نے فرمایا نا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک، جتھاں کوئی حد نہ لا سکے نا، کوئی حد نہ لا سکے، جیڑی چیز حد تو بہر ہوئے اتھا ہی لفظ بولی دیں۔ اے انوکھی تے نرالی چیز واسطے، بے مصر و بے مثال چیز واسطے کوئی ایسی چیز نظر آوانیے جندہ مصری کوئی نہ نظرے۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ہی تعجب دے موقع دے بولے ہوئے، اور اگو ما اجملکا سارے افعال تعجب ہیں۔ تاجدار گولڈا نے فرمایا یا رسول اللہ کتنے جمیل ہوئے، ما احسنہ کا کتنے حسین ہوئے، ما اکملہ کا کتنے کامل ہوئے، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا۔ میں ٹھرن والے بڑے تھا بیٹھا، اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ آج کل ایسے محفلوں دے پابندیاں لاون دی کوشش تھی نہیں پئی ہے، جتھا حضور دا ذکر ہوئے سرکار دی تعریف ہوئے، ہر کتاب دے پابندی لا سکنے، قرآن دے کون لے سی، قرآن دا ہر ویلے سنے دے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، قرآن ہر ویلے سنے دے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ قرآن نے حضور دی سیرت کو بیان کیتے، سورت کو بھی بیان کیتے، اور پہلے سورت سیرت ایک ہوندی ہے سورت النبی، ایک ہے سیرت النبی۔ سورت النبی پہلے ہے، سیرت النبی بعد۔ تاجدار گولڈا نے اپنے کلام میں بار بار فرمایا اس سورت نو میں جا رہا ہوں، یہ سورت شالا پیش نظر دسے سورت رہا بے سورت دا، جیڑا مقام سورت ہے وہ سیرت دا نہیں، سورت دے وچو سیرت ہے، یہ
سیرت دے اتے عمل کرن والے غلام تا بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی وہ ہیں جنہیں سورت کو لکھا، بحالت ایمان حضور دی سورت دا دیدار کی دے، اور یہ دنیا دا عبادت خانہ ہے، اگاں دا ہیوی زیارت، اگاں کیا ہے؟ بولے سے نوہے جرے زیارت آلے، یہ علماء بیٹھے ماشاءاللہ، سجے کھمبے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے تلے ہی بیٹھے، یہ نہیں جو ہر بندہ ممبر دے بہانا عالم ہو دے۔ حضور دی سورت پاک جڑی نا سورت، سبحان اللہ، جائیں بھی ڈٹھے ہوں آکے ایہو جی سورت اسا نہیں ڈٹھے۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، سورت کو بیان ہی ہو کرے سی جن دے اندر سورت دی محبت سی۔ اور سرکار فرمائے النظر فی الخمس عبادتن، پانچ کو دیکھنا عبادت، پانچ دی زیارت کرو، النظر فی الخمس عبادتن، پانچ کو دیکھنا، پانچ جو پہلی چیز فرمایا النظر فی المصحف، قرآن پاک دی زیارت کرنا عبادت، النظر الی الکعبہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ الابوین، ماں باپ کے چہرے دی زیارت کرنا عبادت، پیو ماں کو دیکھنا، اللہ کرے والدین ہی ہو جائے چہرے بڑھا دے رکھیں، اولاد کوئی پتہ لگے جو میرے ابے دا چہرہ ہے۔ اور حضور فرمائے حسنوا وجوہکم، اپنی صورت کو سونا رکھو، سونا بڑھا دے رکھو، حسنوا وجوہکم، چہرے سونے رکھو، حسنوا اسماءکم، اپنے نام ہی سونے رکھو۔ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہوئے، نمازہ بھی پڑھتا ہوئے، عبادتی مکمل کرے لیکن صاف ستھرا کہنی، مومن دی طبیعت ایسی طبیعت ہوتی ہے، کافر بھی دیکھے دا کو پتہ لگ ویندے جو یہ مسلمان ہے، یہ مومن دی ایک شان ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت داتا علی حجویری، ان تک کئی دشمن نیٹ دے چھٹے پہنوا دیں بھئی یہ بابے کیا ہن، جنہاں کو کروڑا دنیا دے مسلمان برحق آکھیں، انہاں چشتی رسول اللہ دے کلمے نہیں پڑھائے، اگر کوئی جھوٹی گال منسوب کر دے وے، کہیں دیری منسوب کر دے وے، جھوٹ ہو دے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہاں ہندوستان دے اندر قدم رکھا اور ایسے کافر سکھ ہندو مسلمان کی دے، آج بھی ہندو، میرے والد صاحب حضرت سیدی حافظ محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ 1992 دے اندر اجمیر شریف تشریف گھن گئے، دہلی تشریف گھن گئے، زیارت واسطے گئے، اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمے دے ہن کہ ہندو تے سکھا کو میں ڈٹھے اپنے دکانہ دے مارکیٹاں دے چابیاں جڑھن آدھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری دی مدار دے قدمہ نے پاسو رکھ ویندے ہن تاکہ ای ولی دی برکت کنو ساری دکان دے اندر برکت ہوئے۔ آج ٹارگٹ انہاں کو کیتا وینا پہ جنہاں دی عزت لوگاں دے دل لے جو، جنہاں دا احترام ہے لوگاں دے دل دے اندر۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی حضور دی غلامی گزاری۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو، اکینے مریدن، حضرت قطب الدین بختیار کاکی دے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین اجمیری دے مریدن، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ اجمیر شریف دا سفر پہ کریں دیں، آپ دی سوانے حیات ذریعے نے پیر صاحب کو بشارت ملی کہ جو کچھ معین الدین کو لے تو آنے کو لے بھی ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، یہ فیض جڑ ہے نا، فیض، اور اگر کوئی کسی فیض کی میں چل دے، اگر نطفے دا فیض چل سکتے سمجھانا لے سمجھ سکتے، نطفے دا فیض چل سکتے تو اپنی نسل کو دیکھ، شجرے کو دیکھ، یہ نطفے دا فیض چل سکتے تو قرآن دا بھی چل سکتے، حضور دی حدیث دا بھی چل سکتے، نات دا فیض ہی یہ آپا کول جو آپا ہوں تسا سارے ٹھردے بیٹھے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا فیض اپنے تکی میں پہنچے،
بندیاں دے ذریعے پہنچے، کتاباں دے ذریعے پہنچے، جنہاں حضور کو سنے انہاں ساکو دے سے اور انہاں اگاں دے سے چلدا چلدا سلسلہ انشاءاللہ ایک قیامت تک چلدا رہا سی۔ لیکن سب تو بڑا خوش نصیب بندہ ہوئے چاہے حرام کو حرام سمجھے، غلط کو غلط سمجھے اور حق کو حق سمجھے۔ ہن دا بدن شانہ دے تے پابندی لاون والے حضرت ابو بکر صدیق دی اتنی ہے، اتنی جتنی کتنی ہے، تو پابندی نہیں لا سکتا۔ جیڑا بندہ حضور دی محفل وچ بیٹھا ہوئے، نبی سائیں دی صحبت وچ ہوئے، اے دا ایک عام صحابی دی گل کیا کرے نا، جیڑا عام بندہ حدیث پاک جاندے ہے جنگ دے دوران ایک کافران دی صف وچوں نکل دے نبی سائیں کول آئے، دوران جنگ کافران دی صف وچوں نکل دے حضور دی بارگاہ جاوے، عرض کریں دے ان اسلم تو اگر میں ہنے مسلمان تھی وجہ اور تہاڈی طرفوں جنگ لڑدا ہویا شہید تھی وجہ، کیا میں جنت وچ ویسا؟ کافران دی صف وچوں نکل دے ان اسلم تو ادخل الجنہ، کیا میں جنت وچ ویسا؟ سرکار نے فرمایا تو جنت وچ ویسا۔ وہ آدھے سی میرے جسم جو بدبو آندی پئی ہے، کپڑے میلے گندے، میرا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہے، سرکار نے فرمایا میں گارنٹی دینا تو جنت ویسا۔ بس کلمہ پڑھ مسلمان تھی گئے، ایمان دی دولت اندے رہی ہے، ہن نبی صحیح کو اجازت گھندے میدان کارزار چلے گئے، جنگ لڑدا ہویا شہید تھی گئے۔ یہ لو شہید تھی گیا نا تو سرکار نے پتہ ہی صحابہ کو کیا فرمایا، احملوہ الی خیمتی، فرمایا ونجوں کو میرے خیمے چاہو۔ صحابہ کے کو چاہے آپ نے اپنے سامنے سبحان اللہ رکھوا دیتا، اور آپ نے حکم فرمایا شہید کو فرمایا جرا آنن فانن لمحات مسلمان تھے، آپ نے فرمایا کنت اسود الوجہ قد بیض اللہ وجہ کا، تو کالے سیاہ چہرے والا ہمیں ہون دیکھ دا صحیح اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کو چٹا کر لیا۔ ایک گھڑی جرا آوے، ایک پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ، انہوں فرمایا نا ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، ایک ہم کے تیرے لمحے دیدار کو ترسے، جیڑا ایک لمحے واسطے آئے، اے اوندہ حال ہے جو سرکار کھڑے فرمیدن کون تاسواد الوجہ، تو کالے سیاہ چہرے والا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ کو چٹا کر دیتے، تیرے جسم میں تو بدبو آندی آئی اللہ تعالیٰ نے کو خوشبو نال تبدیل کر دیتے، اور صحابہ کو فرمایا اللہ نے کو جنتی لباس ہی پوا دیتے، اور سرکار نے اے بھی فرمایا کہ میں دے رکھنا جنت چوں دو ہورا آیا بیٹھیں جیڑیاں انجا بیویاں بن سن، او اندے جسم دے لگا ہویا گرد و غبار صاف بیٹھا کر ایک گھڑی جڑا آوے تے جائے ساری زندگی حضور نال گزاری ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وجہ شانہ والے ہیں، اور حد لاؤنی چاہیے۔ حضرت امام الواصلین دے مقام دا ان کو پتہ ہے جیڑا امام الواصلین دے مرتبہ دا ہوئے، سیدنا امام الواصلین میرے جد امجد حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب جنہاں 65 سال حضور دی حدیث پڑھائی ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے علم دا ان کو پتہ ہے جیڑا سیف چشتیائی کو حل کر دکھاوے تے جیڑا حل ہی نہ کر سکے، بلکہ ہزارہ عالم پیر صاحب دی کتاب کو چاہ دیا دن سا کو سمجھ نہیں ہے، یہ کو سمجھان واسطے اتنے علم درکار ہیں۔ یہ دا پیر مہر علی شاہ صاحب دا علم ہے تے مولا علی دے علم دا کیا حال ہے؟ والحضور سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ۔ اعتراض تھی دے حرام چیزاں دیتے، ان دا حلال دیتے اعتراض، درود و سلام دے اعتراض، اعتراض سود دے دا کر سکتے، درود دے کی میں درود دا خدا آڈر رہے دے، سود کی نو روکیں دے، حرام کی نو روکیں دے، نماز دا آڈر رہے دے، شراب کی نو روکیں دے، جنہاں چیزہ کی نو روکے اس قرآن پڑھن والے پڑھان والا نے جان دیں، لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہیں وجنا، لا تقربوا الفواحش، فواحش دے قریب نہیں وجنا، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم دے مال دے نیڑے نہیں وجنا۔ اللہ نے حرام کی نو روکے، اللہ نے درود و سلام کی نو نہیں روکے۔
تسا روٹی کھاؤ 24 گھنٹے ہیں چلے دیکھو بندے ہوٹل آنے بیٹھے ہیں کہیں پابندی لئی ہے ہوٹل دے کیوں بیٹھے ہیں رات 12 بجے کھانا کھاوے 1 بجے کھاوے 2 بجے کھاوے طیب چیز پاک چیز جڑی نہیں ہوں پانی پہ یہ کیڑی گھڑی حرام تھی سکتے صرف حضور دی ذات کو بعض دشمن ٹارگٹ کرے دیں اعتراض جو کرے دیں سرکار دی ذات ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو او عزت عظمت شان و شوکت بخشیے خدا دی قسم تو ٹھار دے 1 دفعہ درود پڑھ دے رب تیرے تے 10 دفعہ رحمت فرمانے دے نہ گناہ مٹانے دے نہ درجے بلند کرنے دے اللہ تعالیٰ میرے معروضات منظور و مقبول فرماوے